ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ رکوع میں قوم عاد کا تفصیلی ذکر تھا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور کہا گیا تھا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احقاف کو جو نام احقاف رکھا گیا وہ گزشتہ رکوع میں وہ لفظ بھی آیا تھا، ٹیلے کو کہتے ہیں، اس جگہ پر ٹیلے ہوا کرتے تھے، واللہ اعلم. تو گزشتہ رکوع میں پورے رکوع کے اندر ہی تفصیل سے قوم عاد کا ذکر تھا. قوم عاد بھی چونکہ عرب کے قریب ترین قوم تھی، اور یہ لوگ جب یمن اور شام کی طرف جایا کرتے تھے، دو ان کے سفر تھے گرمی اور سردی کے، تو یہ قوم عاد کے جو علاقہ تھا وہاں سے بھی گزرا کرتے تھے. اور آج جو الفاظ ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کی ان کے ارد گرد بہت سی دوسری بستیاں. تمہارے ارد گرد بہت سی دوسریاں بستیاں قرا ہیں، ہم نے انہیں بھی ہلاک کیا. صرف قوم عاد نہیں، اس میں قوم سمود بھی ہے، اس کے اندر دیگر قومیں بھی ہیں جہاں یہ مکہ کے لوگ گزرا کرتے تھے. چونکہ مکی صورت ہے، اولین مخاطب اہل مکہ ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے. آج جو آپ نے پہلی آیت سنی ہے اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ارد گرد بہت سی دوسری بستیوں کو بھی ہلاک کیا. آگے فرمایا ہم اسی طرح آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں. اس کے دونوں مفہوم ہیں. اس کا تعلق ان بستیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے جنہیں ہلاک کیا، کہ ان پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے انبیاء کی تعلیمات آئیں اور ساری باتیں رکھی گئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اور اس کا مفہوم اور اس سے مخاطب یہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم کیسے آیتیں پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں. کبھی قوم عاد کا ذکر ہے، کبھی دوسری بستیوں کا، کبھی اور حوالے سے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ. اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے
کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں آلہتاً معبود بنایا ہوا ہے، کس لیے؟ قرباناً۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی الفاظ ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا، وہ کہا کرتے تھے ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں ہمیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ دور ہے، ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات بالکل قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قرآن میں ذکر ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ وہ جن کو معبود کے طور پر اللہ کے علاوہ قربت کے لیے یہ پکارتے تھے، فلولا نصرہم، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ جب یہ ان پر کوئی مشکل وقت آیا، یا یہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں جن کے واقعات ذکر ہو رہے ہیں، ان قوموں میں بھی وہ لوگ بھی پوچھتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، غیر اللہ کو، تو جنہیں پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ ہوا تو یہ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، یعنی جن سے امیدیں وابستہ کیے ہوئی تھی کہ ہمارے یوں کام آئیں گے، یوں کام آئیں گے، جب مشکل آئی کوئی بھی کام نہیں آیا، ان سے گم ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ساری جھوٹی باتیں ہی رہیں، وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے، یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں رہیں۔ اگلی آیت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن میں دو جگہ، ایک یہ موقع ہے اور ایک آگے 29ویں پارے میں پوری سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ جن ہے، جس میں جنات کا تفصیلی ذکر ہے، ان آیات میں بھی ذکر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، اکثر تفاسیر کے اندر نقل کیا ہے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں اس سے پہلے 500-600 سال پہلے، طویل عرصہ گزر گیا، سینکڑوں سال گزر، کئی صدیاں گزر گئی۔ تو یہ جو جنات تھے، اس کی تفصیل میں نے شاید ایک دفعہ آپ سے عرض کی تھی، تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں جو اس شان نزول کے حوالے سے ہے، کہ یہ جنات، شیطان بھی اسی میں سے، کان من الجن، قرآن میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ شیطان اور اس کے جتنے حواریین تھے، اس کے آل اولاد کہہ لیں، جنات، یہ سب کے سب آسمانوں کے قریب جایا کرتے تھے، اللہ نے ان کو دسترس دی ہے، قدرت دی ہے، یہ وہاں پہنچتے تھے اور فرشتوں کو جو ہینڈ اوور کام ہوتے تھے اللہ جل شانہ کی طرف سے، اور وہ فرشتے، آسمان والے فرشتے جو نیچے والے فرشتوں کو وہ کام منتقل کرتے تھے، یہ آسمانوں کے قریب پہنچ کر کوئی ایک آدھ بات ان میں سے سن لیتے تھے، اچک لیتے تھے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے ساری۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سارا نظام تھا، ظاہر اللہ کی منشا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اس میں آزمائش ہوتی ہے، وہ جب لا کے نیچے بتاتے ہیں لوگوں کی آزمائش ہے کہ لوگ ان سے متاثر تو نہیں ہوتے۔ جب قرآن کا نزول شروع ہونے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہونے لگا، اس وقت ان پر بہت سختی کر دی گئی، اور قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے اس کا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، وہ ستارہ، شہاب ثاقب جسے آپ کہتے ہیں، وہ ان کو آگ کا ایک انگارہ مارا جاتا تھا، جہاں یہ کوئی پہنچتا تھا سننے کے لیے، فرشتے مقرر تھے، وہ ان کو آگ کا انگارہ مارتے تھے۔ اچھا، یہ جنات جو ان کی آمد و رفت تھی، یہ بڑے چونک گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے، لگتا ہے کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے دنیا میں جس وجہ سے ہم پہ اتنی سختی ہے۔ جیسے دنیا میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ جی آج کل بڑی سختی ہو رہی ہے، کوئی موومنٹ ایسی ہونے والی ہے، کوئی بڑی اہم موومنٹ ہے جس وجہ سے اتنی سختی، اتنا جناب سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی یہی سمجھے۔ اب انہوں نے اس موومنٹ کو چیک کرنے کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی جماعتیں بھیج، ایک گروہ وہاں بھیج دیا، ایک گروہ وہاں بھیج دیا، ایک گروہ وہاں بھیج دیا، ایک گروہ حجاز کی طرف بھی آیا، عرب کی طرف۔ وہ عرب کی طرف جو گروہ آیا جنات کا، وہ یہاں سے گزرا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس کا ذکر ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف، نفرًا من الجن، جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، وہ قرآن سن رہے تھے۔ اور یہ جو موقع ہے، اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی اطلاع نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع ہوئی جب سورہ جن اتری، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ سارا اس میں اندر الفاظ ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ اس طرح وہ نصیبین کے جن آئے تھے، نصیبین یہ کسی علاقے۔ بہرحال احادیث میں 4 یا 5 ایسے موقع آتے ہیں، ان کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جنات کو
تبلیغ کی، دعوت کی۔ انہی میں آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر جنت المعلیٰ کی طرف جب جاتے ہیں، اب تو بہت ایکسٹینشن ہو گئی ہے، چند سال پہلے مجھے اللہ نے حاضری کی سعادت دی تھی، اب شاید اور ہو گئی ہوگی۔ اب تو جنت المعلیٰ تک تقریباً وہ بلڈنگز بننی شروع ہو گئی، نہیں پہلے چھتا بازار ہوتا تھا بہت پہلے، سب ختم ہو گئی۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ جنت المعلیٰ سے پہلے دو مسجدیں آتی ہیں، بالکل ساتھ ساتھ ہیں، تھوڑے ساتھ۔ ایک مسجد رایا ہے اور ایک مسجد جن ہے۔ پہلے مسجد جن آتی ہے، پھر مسجد رایا آتی ہے۔ یہ مسجد جن اسی مقام پر ہے جہاں کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ فرمائی اس جگہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حصار باندھ دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا دیکھو اس طرح نشان لگا دیا، اب اس سے باہر نہیں نکلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اب تو اس کو کہتے ہیں معلیٰ، اس وقت اس کا نام جحون تھا، جحون اس علاقے کا نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جنت المعلیٰ، اب تو اس کا نام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کھینچ دیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اس سے باہر نہیں نکلنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور مجھے عجیب و غریب شکلیں نظر آنی شروع ہو گئیں دائیں بائیں، کوئی جانوروں کی شکل میں، کوئی خوفناک شکل میں، اور مجھے جیسے ڈراوے کے لیے آ رہا ہے۔ کہنے لگے مجھے خود اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، مجھے خدشہ یہ تھا کہ یہ ساری شکلیں وہیں جا رہی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہیں، تاخیر بھی ہو گئی، میرا بس نہ چلے کہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آئی کہ اے عبداللہ ابن مسعود تو نے اس حصار سے نہیں نکلنا۔ کہنے لگے میں وہاں سے نہیں نکلا۔ تو صبح کا قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، انہوں نے آ کر پوچھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے عجیب و غریب شکلیں نظر آئیں اس طرح کی، مجھے واللہ اپنے بارے میں خدشہ نہیں تھا، آپ کی جان کا خطرہ تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنات آئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، وہ بھی ذکر ہے۔ یہاں جس کا ذکر ہے اس آیت میں، یہ آتا ہے کہ طائف اور مکہ کے درمیان وادی نخلا، بعض کہتے ہیں کہ طائف کے سفر سے واپسی کا موقع تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے آ رہے تھے، اس موقع پر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ تھے، کچھ کہتے ہیں 2-3 صحابہ اور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور موقع پر تشریف لے گئے۔ بہرحال رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جنات کی ایک جماعت سے یہاں گزری، یہاں اس کا ذکر ہے، انہوں نے قرآن سنا، اور جب حاضر ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ کچھ نے تعداد بھی لکھی ہے 7 کی ہے، کیا کہ قرآن میں وضاحت نہیں ہے واللہ اعلم۔ اور جب قرآن کی یہ تلاوت پوری ہوئی تو یہ اپنے قوم کی طرف گئے ڈرانے والے بن کر، یعنی منذر بن کر گئے، اور جا کر منذرین، قرآن کہہ رہا ہے منذرین، ان کے پاس ڈراتے ہوئے گئے کہ دیکھو، اور کیا کہا انہوں نے، اے ہماری قوم، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں، کلام سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور تصدیق کرتی ہے اس چیز کی بھی جو اس سے پچھلی کتابیں ہیں، تورات وغیرہ کی، وہ تصدیق بھی کرتی ہے، اور ہدایت دیتی ہے حق کی طرف بھی اور سیدھے راستے کی طرف بھی۔ اگلی آیت میں کیا ہے، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، یہ وہ قوم کو اپنے نصیحت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی صورت ہے، پہلے اہل مکہ کو مخاطب ہو کے ذکر تھا، ہم نے بستیاں ہلاک کی، یوں کیا، تم جاتے ہو نصیحت حاصل کرو۔ اب گویا اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے اچھے تو وہ جنات ہی ہیں، حالانکہ وہ جنس بھی اور ہیں، تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی قبیلے کے ہیں، تمہارے علاقے کے ہیں، تمہاری زبان بولتے ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، ساری زندگی تمہارے درمیان گزری، تم خود کہنے پر مجبور ہو کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، امانت وہیں رکھواتے ہو، تو تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ تم سے بہتر تو یہ جنات تھے کہ جو گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے انہوں نے صرف سنا اور ایسا ایمان پختہ لائے کہ نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ قوم کو جا کر بھی اس کی دعوت دی، اور کیا کہا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم قبول کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کر لو اور ان پر ایمان بھی لے آؤ۔ کیا ہوگا، یہ وہ جنات دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ بھی دے گا۔ اچھا، اس آیت کی روح سے بعد مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، واللہ عالم، کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں، اس پہ بحث کی ہے۔
اس میں اہل علم کے دونوں قول ہیں. بیشتر علماء کا قول یہی ہے کہ اس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں یہاں یہ چونکہ جنات کا ذکر ہے، یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بس عذاب سے پناہ ہو جائے گی، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. جیسے جانوروں کے بارے میں کہ جانوروں کا جب حدیث میں آتا ہے نا مفہوم کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اس دن انصاف دلوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ عطا کرے گا، اس کے سینگ ختم کرے گا، وہ بدلہ لے گی، بدلہ لینے کے بعد ان دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم. جزا وزا کوئی نہیں لیکن بدلہ لیا جائے گا. تو ان کے لیے وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، گناہوں کا معاف ہو جانا اور عذاب علیم دوزخ سے بچا لینا، یہی ان کی جزا ہے. جنت میں ان کا دخول نہیں ہے. بعض دیگر اہل علم کا یہ بھی قول ہے، لیکن کسی صحیح روایت میں اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے. اکثر علماء نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. اللہ جانتا ہے. قرآن کی اس آیت میں دو باتیں، گناہ معاف کر دے گا اور عذاب علیم سے تمہیں پناہ دے دے گا. اور اگلی آیت میں کیا کہا؟ ان جنات کا دیکھیں، وہ گئے ہیں اپنی قوم کو، پہلے اس میں تو ڈرانے والے بنے، خوشخبری دی، اب آگے اس میں ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اس اللہ تعالیٰ کے پکارنے، اللہ کی طرف بلبلانے والی ہستی ہے، ان کی پکار کو قبول نہیں کرے گا تو فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اس کے علاوہ پھر تمہارا یعنی دوست بھی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. اور یہی لوگ جو اللہ کو نہیں مانیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، یہ سری گمراہی میں جا پڑے. تو یہ 3-4 آیات کے اندر وہ جنات کا سارا واقعہ ہے، کیسے وہ حضرات آئے، آ کر قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے، قوم کو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ساری بات بتائی. اس کے بعد پھر دوبارہ وہ آئے، اور پھر وہ سورہ جن میں جس کا ذکر ہے وہ آئے دوبارہ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ایک روایت میں آتا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہمیں نہیں علم ہو سکا. اب ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، بہت پریشان ہے کہاں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت تشریف لائے غار ہرا کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ جنات کا وفد آیا تھا تو میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی توحید کی دعوت دینے کے لیے وہاں گیا. تو یہ کئی واقعات آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی. اگلی آیات میں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں سے یہود کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک قول کی تردید بھی ہے، جو ان کی کتابوں میں اب بھی لکھا ہوا ہے، جو کتابوں کے ٹرانسلیشن ملتی ہے تورات زبور وغیرہ کی، اس میں اب بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اپنی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور 7ویں دن میں اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. یعنی جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے بعد تھک گیا. یہاں اس کی تردید ہے، اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ولم یعی بخلقہن، وہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں ہے. اسے کس بات کی تھکن ہے؟ تمہارا جو یہ سوچ ہے، تصور ہے وہ تھک گیا، یہ بالکل غلط ہے. وہ ان چیزوں سے تھکا نہیں ہے. اب جھنجھوڑا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، اس کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا کیا مشکل؟ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ قرآن میں کئی جگہ الفاظ ہیں، 30ویں پارے کی آیت بھی ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ بناہا، اللہ نے آسمان کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اور ساری تفصیل ہے. تو انسان ایک دوسری جگہ غالباً سورہ مومن میں ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق سے تھکا بھی نہیں؟ وہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے. بلا، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے، صرف اس پر نہیں، ہر چیز پر قادر ہے. اور آخری آیات جو 2 ہیں، اس میں پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کفار کے حوالے سے کہ جب کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، اللہ بچائے، جب آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں ان سے سوال ہوگا الیس ھذا بالحق، کیا یہ آگ کا عذاب سچا نہیں ہے؟ اب انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے
جب آنکھوں سے سامنے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ قسم کھا کے کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، سچا ہے، اب تو نظر آ گیا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے دار العمل تو ہے ہی نہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب، اب تم یہ عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، چونکہ مکی صورت ہے، کہ یہ تمام باتیں سننے کے باوجود بھی جنات کی مثال بھی دے دی کہ دیکھو جنات ایمان لے آئے، حالانکہ وہ جنس بھی الگ ہے، علاقہ بھی الگ ہے، دور کے رہنے والے اجنبی ہیں، وہ سن کر صرف ایک نشست میں سنا اور ایمان لے آئے، پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، فصبر، آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ بڑے عزم والے رسولوں نے صبر کیا، ولا تستعجل لہم، اور ان کے بارے میں آپ جلدی نہ کیجیے، یعنی جلدی کی توقع رکھیں، فوری عذاب آئے گا، صبر سے کام لیں۔ اور یہاں اولو العزم رسولوں سے مراد بیشتر کا قول تو یہ ہے کہ سارے نبی سارے رسول ہی اولو العزم، لیکن کچھ حضرات نے لکھا ہے 5 رسولوں کے حوالے سے، 5 انبیاء کے بارے میں کہ وہ خاص طور پر اولو العزم میں شمار ہوتے ہیں، جن کا ذکر غالباً سورہ احزاب کے اندر مسلسل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول بڑے ہی اولو العزم شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا بڑے بڑے عزم والوں نے رسولوں میں سے، ولا تستعجلہم، ان کے بارے میں جلدی نہ مچائیں، کأنہم یوم یرون، ان کی کیفیت یہ ہوگی گویا کہ جب وہ دیکھیں گے نا اس چیز کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب کو جب دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک گھڑی، تھوڑی سی دیر، چونکہ وہ شدت اتنی ہوگی کہ سارا دنیا میں وہ جو انعام اکرام یا دنیا کی کیفیات سب بھول جائیں گے اور یوں سمجھیں گے جیسے ہم تھوڑی سی دیر دنیا میں ٹھہرے تھے۔ بلاغن، اصل میں لفظ ہوتا ہے ھذا بلاغن، یہ پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور ہلاک نہیں کی جائے گی مگر وہی قوم جو کہ فاسق ہے۔ یہ عذاب اوروں پر نہیں آئے گا، فسق و فجور کرنے والوں پر یہ عذاب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے ہلاک کیا ما حولکم من القریٰ، تمہارے ارد گرد کی بہت سی بستیوں کو، وصرفنا الآیات، اور ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، پس کیوں مدد نہ کی ان کی انہوں نے جن کو وہ اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے تھے، قربانا قربت کے لیے، جن کو اللہ کے علاوہ قریب پہنچنے کے معبود سمجھتے تھے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے دور ہو گئے، وذالک افکہم، اور یہ ان کی ساری جھوٹ باتیں تھیں، وذالک وما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ افطرا باندھ رہے تھے، بہتان باندھ رہے تھے، ساری یہ بہتان باندھنے والی باتیں تھیں کہ یہ ہمارے یوں کام آئیں گے، یہ یوں آئیں گے، کوئی کام نہ آئے، یہ سب جھوٹی باتیں نکلی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف ایک جماعت کو جنات کی، وہ کیا کرتے تھے؟ یستمعون القرآن، قرآن سن رہے تھے، فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، پھر جب قرآن کی تلاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، پوری ہو گئی، ولوا، تو وہ لوٹے الی قومہم، اپنے قوم کی طرف۔ کون؟ وہ جنات لوٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر، یعنی ادھر صرف قرآن سنا اور ایسا اللہ نے دل میں ایمان وہ لے کر آئے کہ اپنی قوم کو جا کے باقاعدہ ڈرانا بھی شروع کر۔ قالو، کیا کہا؟ یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، یادی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو ہدایت دیتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا،
اے ہماری قوم، یہ تاکید کے لیے دوبارہ قوم قوم کا لفظ بولا، اے ہماری قوم اجیبو، تم قبول کر لو داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں وہ دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا، بچا لے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جس شخص نے قبول نہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، فلیس بمعجز فی الارض، تو نہیں ہے عاجز کرنے والا کوئی زمین میں اسے، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ جو قبول نہ کرنے والے ہیں یہی لوگ در حقیقت سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولم یرو، کیا وہ جانتے نہیں ہیں یا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اور ولم یعی بخلقہن، اور وہ اس تخلیق کرنے سے تھکا بھی نہیں، وہ جو ان کا ایک تصور تھا تھک گیا اللہ نے آرام کی، ایسی بات نہیں، نعوذ باللہ، وہ ان کی تخلیق سے تھکا بھی نہیں، بقادر، یہ وہی جملہ ہے، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی ذات قادر ہے علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، صرف اس بات پر نہیں، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ہر چیز پر قادر۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، تو یوں کہا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا، اب ظاہری بات ہے مجبور ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ قالوا، یوں کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، ہمارے رب کی قسم بالکل سچا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر، آپ صبر فرمائیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ صبر کیا رسولوں میں سے بڑے بڑے عظمت والے رسولوں نے۔ ولا تستعجل لہم، اور ان کفار مکہ کے بارے میں آپ زیادہ جلدی کی توقع نہ کیجیے، صبر کیجیے۔ کأنہم، گویا کہ یوم یرونا، جس دن وہ دیکھیں گے وہ منظر قیامت کا، ما یوعدون، یعنی اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، تو گویا کہ لم یلبسون کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعۃ من نہار، بلکہ دن کی ایک گھڑی، دن کا بھی ایک حصہ وہاں ٹھہرے ہیں، تھوڑا سا۔ بلاغن، ھذا بلاغن، یہ پہنچا دینا ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اور ہلاک نہیں کی جائے گی مگر فاسق قوم۔ یہاں الحمدللہ سورہ احقاف مکمل ہو گئی، اس کے بعد سورہ محمد، اور یہ مدنی صورت ہے، ابھی زیادہ تر مکی تھی، یہ مدنی صورت کل انشاءاللہ آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔